پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم سینیٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے ایک موقف سامنے رکھا ہے. اب ہم بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. دانیال صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آپ سے پہلے علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ جو ایک معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا چلتا آ رہا ہے اس حوالے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ثالثی کا کردار یا اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کا ایک شاندار کردار رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، اب حکومت کو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے اور مذاکرات کے حوالے سے ہاتھ بڑھانا چاہیے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی کمیٹی موجود ہے، پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف خود نہیں آ رہی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومتی جو رہنما ہیں ان کے صرف بیانات کی حد تک یہ موقف قائم ہے، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. تو آپ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات دیکھ رہے ہیں یا خاص طور پر جو کہا جا رہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونی ہے؟ دیکھیے جی، فرسٹ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو پہلے اگر ہم کوانٹیفائی کر لیں کہ مذاکرات ہیں کیا. مذاکرات جو ہیں وہ ڈھیل یا ڈیل کے وہ منتظر ہیں. وہ ان بساکھیوں کو مذاکرات کہتے ہیں جو 2018 میں ایک ٹانگا جماعت کو دی گئی. اس کو مذاکرات کہتے ہیں کہ جو 2018 میں 8 سیٹوں والی جماعت کو پورا ملک دے دیا گیا اور ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کیا گیا، مانسٹر پیدا کیا گیا، اور جس کے آپ کے سامنے جس کے ریزلٹس بھی تھے، اس کے کیا حالات تھے اور ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے چلے گئے. تو ان کو وہ مذاکرات کہتے ہیں. اگر تو وہ بساکھیوں کے منتظر ہیں اور ان کو مذاکرات کہتے ہیں اور کوئی لگتا ہے کہ چلتی اور وہ حکومت جو ڈیلیور کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس کو گھر بھیج کر وہ سیٹ پر برجمان ہو جائیں گے یا سیٹ پہ آ جائیں گے، تو ایسے مذاکرات کی تو میرے خیال سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اچھا نہیں دانیال صاحب، یہ اس کی ذرا سر وضاحت کریں گے کہ یہ جو آپ نے ڈیل اور ڈیل کی بات کی ہے سر، یہ کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈے ون سے ان کا کیا مذاکرات ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ادارے نیوٹرل ہو، پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ جانور ہیں اور میر صادق اور میر جعفر کا لقب دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کہ آپ ان کو اٹھا کے حکومت کو گھر بھیجیں. تو ان کے ڈے ون سے مذاکرات کے جو ورڈز تھے اور جو پیرافری تھی یا پیرامیٹرز تھے وہ چینج ہوتے رہے. اور اب جو نیوٹرلٹی کی بات جب کی گئی تو اس پہ جب انہوں نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو پھر then we understood and we understand کہ what do they want. They want a government that is performing, that has been performing to send it home. اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی کہ یہ تو نہیں پاسبل کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اب گھر بھیج سکیں، تو پھر جلاؤ گھیراؤ دیکھا ہم نے، تفریق دیکھی، نفرت دیکھا، 9 مئی دیکھا، آگ دیکھی، شہداؤں کے مجسموں کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو جلتے ہوئے دیکھا امریکہ میں، اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی جو سول ملٹری فورسز ہیں اور ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کے خلاف مظاہرے دیکھے، جو all were supported and campaigned and financed by them. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب اس کو مذاکرات کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں پہلی چیز کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں. تو یہی حقیقت میں ڈیل اور ڈھیل ہے جس کے بارے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر ایک گورنمنٹ جو ڈیلیور کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ یا وہ جماعت جس کو جب یہ ملک تاریخیوں میں ملا تو ہم نے ڈیلیور کیا، جب دہشت گردی کے بحران میں ملا تو ہم نے اس بحران سے نکالا، جب بجلی کے بحران سے میں ملا تو ہم نے اس کو بحران سے نکالا، جب انٹرنیشنل آئسولیشن پہ تھا اس سے میں پھنسا ہوا تھا، جب ایران، آپ کے نیبرنگ کنٹریز، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، چائنا آپ سے ناراض تھا اور نالاں تھا، ہم نے ان کو دانیال واپس صاحب ٹیبلز ملک کے میں اوپر لے تو کر آئے. پھر اور ایک مرتبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دانیال صاحب، لیکن ملک میں تو ایک مرتبہ پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہیں. جی یہ جو آب ہرمس ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی فیول کی لمیٹڈ سپلائی ہے اور اس کو ذرا کنٹرول کرنے کے لیے کہ دنیا میں آسٹریلٹی میجرز جو چلائے جا رہے ہیں ہم نے اسی کو فالو کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے ٹائم ریسٹرکشنز کر دی، اسی لیے
لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی دورانیہ تھوڑا بڑھ گیا، کیونکہ ہم نے بڑے اپنے ریسورسز جو ہیں ہم نے بڑے دیکھ کر استعمال کرنے ہیں، اور جو ہمارا بجٹ سرپلس تھا اور جو ہمارا ٹریڈ سرپلس تھا کہ وہ ڈیفیسٹ میں نہ بدل جائے، اس کو دیکھ کر چیزوں کو دنیا یا ملکی دنیا کے حالات دیکھ کر یہ میجرز لیے گئے۔ لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ ہماری گورننس دیکھیں تو آپ کو انڈیا، آپ کو بنگلہ دیش، آپ کو یورپین ممالک، وہاں اس سے کئی بدتر حالات ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں دن رات۔ تو پاکستان نے اسٹل بینگ ایٹ اے پوزیشن، ہم نے ایک بہتر ایک لائمل بنایا، اور ہماری ایکسپرٹی یہی ہے کہ ہمیں جب بھی، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہماری ایکسپرٹی ہے ٹو ایڈریس دیز ایشوز ان اے وے کہ ویئر وی کین سسٹین اٹ آلسو، اور ہم نے اس سے بڑے مسئلے مسائلوں کو بھی ایڈریس کیا اور ملک کو آگے لے کے گئے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان اقدامات سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتری کی طرف آپ کا ملک جائے گا۔ اچھا، لیکن سر یہ بتائیے گا کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ جلد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی صوبوں کے حوالے سے، یا NFC کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو ترمیمی نمبرز ہیں وہ 27 ہو، 26 ہو، 28 ہو یا 29 ہو، دے آر جسٹ نمبرز۔ واٹ از امپورٹنٹ ٹو ایڈریس 18ویں ترمیم کی روح، اور وہ روح یہ تھی ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیولوشن آف پاور، اور صوبوں کو ان کا ڈیو حق ملے۔ وہ حق کیسے ملے؟ وہ NFC ایوارڈز کے تھرو ملے۔ وہ حق کیسے ملے؟ کہ ٹیکس کلیکشن کے میکنزم کے تھرو ملے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں دو چیزیں تو رہ گئی۔ آپ GB کو گرانٹ کے تھرو اگر آپ پیسے دیں، آپ کشمیر کو گرانٹ کے تھرو پیسے دیں، آپ وفاق کی کٹی میں ہی گرانٹ کے تھرو جو آپ کی جنگیں لڑ رہی ہیں بارڈرز پہ آپ کے افواج، اس کو بھی آپ گرانٹ کے تھرو دیں، تو پھر NFC ایوارڈز کا جو حسن تھا وہ تو پیچھے رہ گیا۔ آپ اور وفاق کے پاس پیچھے ملک چلانے کے لیے کیا پیسے رہ جاتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ نے جو صوبوں کی جو پاورز تھی، جو پیسے تھے، وہ تو لوسٹ لیول پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ طریقہ کار پیسوں کا ڈیلیورنس کا کیسے ہوگا؟ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لوکل باڈی گورنمنٹ کا اندراج۔ لوکل باڈیز جو ہے یوزلی گورنمنٹس آر شائی آف دم، اور وہ سسٹم ایک ایسا بنا دینا کہ جس سے آٹومیٹکلی پاور ٹرکل ڈاؤن ہو لوسٹ لیول تک اور پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو لوسٹ لیول تک۔ اگر اس کو NFC میں ایک بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ چلیں، ٹھیک ہے دانیال صاحب، بہت شکریہ سر ڈالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب 28ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر مذاکرات کے حوالے سے اب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ PTI کا موقف اور نون لیگ کا موقف آپ نے سنا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔